السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض اوقات زندگی انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں دن کے شور میں بھی دل کو سکون نہیں ملتا اور رات کی خاموشی میں بھی آنکھوں سے نیند روٹ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک مشاہدہ ایک بھائی نے شیئر کیا جو سننے میں سادہ ہے مگر دل میں اتر جانے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا وہ مرحلہ تھا جہاں ہر چیز بظاہر ٹھیک نظر آتی تھی مگر اندر ہی اندر ایک شدید گھٹن، بے سمتی اور دباؤ تھا۔ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ لفظوں میں آسانی سے بیان کیا جا سکے، نہ یہ خالص مالی تھا، نہ صرف رشتوں کا، نہ ہی صحت کا، بلکہ ایک ایسا بوجھ تھا جو انسان کے اندر جمع ہو جاتا ہے جب کوششیں بار بار ناکام لوٹ آئیں اور دعائیں مانگتے مانگتے دل تھک جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دن میں لوگوں کے درمیان رہتا، ہنستا بولتا، مگر رات آتے ہی دل پر ایک عجیب سا خوف، ایک انجانا سا بوجھ چھا جاتا۔ کئی راتیں کروٹیں بدلتے گزر جاتی، کبھی سوچتا شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، کبھی خیال آتا ہے شاید اب اس مسئلے کا حل ہی نہیں۔ انہی دنوں ایک رات خاص طور پر بہت بھاری تھا۔ گھر کے سب افراد سو چکے تھے، کمرے میں مکمل خاموشی تھی، باہر روڈ کی آوازیں بھی مدھم ہو چکی تھی۔ اسی تنہائی میں دل نے اچانک ایک بات کی طرف توجہ دلائی کہ آج کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے شکوہ نہیں، بس اپنے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بڑا وظیفہ نہیں سوچا، نہ ہی کسی خاص دن یا شرط کو دیکھا، بس وضو کیا، نماز بچھائی اور بیٹھ گیا، 2 نفل ادا کیے اور اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں اپنی کمزوری کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوں۔ پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، نہ اونچی آواز میں نہ تیزی سے، بس آہستہ آہستہ، دل میں ادب اور زبان پر صلوات و سلام، میں نے گنتی نہیں رکھی۔ اب بس 313 مرتبہ درود شریف پڑھا، وہ بھی اس طرح کہ ہر دفعہ یہ محسوس ہوتا رہا کہ میں کوئی لفظ نہیں دہرا رہا بلکہ کسی دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے گنتی پوری ہوتی گئی ویسے ویسے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا، وہ گھبراہٹ جو سینے میں جمی ہوئی تھی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ ایک عجیب سی راحت کے تھے۔ جب 313 مکمل ہوئے تو میں نے کوئی لمبی دعا نہیں کی، بس اتنا کہا کہ یا اللہ اب معاملہ تیرے سپرد ہے، میں تھک گیا ہوں، اور پھر میں وہیں بیٹھے بیٹھے خاموش ہو گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس رات پہلی بار مجھے نیند آئی، وہ نیند جو کئی ہفتوں سے مجھ سے روٹھی ہوئی تھی، اور وہ بھی ایسی گہری نیند کہ فجر کے قریب آنکھ کھلی تو دل پر وہ بوجھ نہیں تھا جو روز جاگتے ہی محسوس ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل تبدیلی وہیں سے شروع ہوئی۔ اگلے دن حالات ویسے ہی تھے مگر میرا رد عمل بدلا ہوا تھا۔ میں زیادہ مطمئن تھا، فیصلے میں جلدی نہیں تھی، باتوں میں تلخی نہیں تھی، اور چند ہی دنوں میں وہ مسئلہ جس نے مجھے اندر سے توڑ رکھا تھا خود بخود ایک سمت اختیار کرنے لگا۔ کچھ باتیں واضح ہوئی، کچھ راستے کھلے، اور کچھ چیزیں جو پہلے ناممکن لگتی تھی ممکن کے دائرے میں آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ 313 کا کوئی جادو ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ درود شریف نے مجھے وہ سکون دیا جس کے بعد میں حالات کو صحیح نظر سے دیکھ سکا، اور جب نظر درست ہو جائے تو اللہ راستے خود بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین، اسی تسلسل میں ایک بہن کا مشاہدہ بھی ہے جو بالکل مختلف حالات سے گزر رہی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے درود شریف کو کبھی کسی خاص تعداد کے ساتھ نہیں باندھا تھا، مگر ایک مشکل وقت میں نے کچھ دن رات سونے سے پہلے 41 مرتبہ درود پڑھنا اپنا معمول بنا لیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ دن بھر کی الجھنیں دل سے اتر جائیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے چند ہی دنوں میں یہ محسوس کیا کہ جن باتوں پر میں بے وجہ رو دیتی تھی اب وہ مجھے اتنا متاثر نہیں کرتی۔ دل میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اور اسی ٹھہراؤ نے مجھے وہ فیصلے کرنے کی ہمت دی جو میں مہینوں سے ٹال رہی تھی۔ تو ناظرین، دونوں مشاہدات میں یہ بات مشترک تھی، نہ شور، نہ اعلان، نہ لوگوں کو بتانا، بس خاموشی، تنہائی اور درود شریف کا سہارا۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے الفاظ میں مکمل بیان کرنا ممکن نہیں، مگر جو اس راستے سے گزرتا ہے وہ اسے دل سے پہچان لیتا ہے۔ تو اگر آج کوئی بھائی یا بہن رات کی تنہائی میں کسی بوجھ کے ساتھ بیٹھے ہیں، دل گھبرایا ہوا ہے، راستے بند محسوس ہو رہے ہیں، تو وہ درود شریف کو اپنا ہمراز بنا دے، زیادہ نہیں تو چند 100 مرتبہ، اور وہ بھی اس یقین کے ساتھ کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا سلام سنا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہماری الجھنوں کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہمیں وہ امیدیں جو اندھیری راتوں میں بھی چراغ بن کر جلتی رہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں
تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے. ایک نئی مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. جزاک اللہ خیر.